السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ واری محاضرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کثرت نکاح کی بنیادی حکمتیں اور مقاصد کے تعلق سے جاری ہیں، اس بات کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت میں معصوم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، عفت، پارسائی یہ معروف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و آبرو کی پوری حفاظت فرمائی ہے۔ آپ اس دور میں بھی عفیف اور پاک دامنی کے معاملے میں معروف تھے، اور نکاح کے بعد بھی آپ کی زندگی اس حیثیت سے ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر یہ حقیقت بیان کی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک معتدل حصہ اس سے پہلے میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف شفاف اور اتنی پاکیزگی سے بھری ہوئی، اور آپ کی زندگی اتنی صاف ستھری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی، قرآن کی صداقت اور سچائی کے لیے اس کی دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوانی کی عمر کو پہنچا، 25 سالہ زندگی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان گزارا، جسے آج کے سماج اور معاشرہ کو سامنے رکھ کر کے تم دیکھ سکتے ہو کہ آج ایک نوجوانی کی زندگی میں بہکنا آسان ہے، فساد کی راہ پر جانا اس کے لیے ممکن ہے، لیکن آپ کی تو پوری زندگی تمہارے سامنے بالکل صاف شفاف آئینہ کی طرح واضح ہے، تو تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عفت پر حرف زنی کس بنیاد پر کر سکتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کی نگرانی، آپ کی حفاظت خود اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں عصمت کی جو تعریف علماء نے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت یہ ہے کہ انہا جمیعہا تنتہی الی تنزیہ اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت اور آپ کی تنزیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتا ہے، اور ایسے تمام ذرائع اور گناہ اور معصیت سے اللہ رب العزت اس میں پڑنے سے آپ کو بچاتا ہے۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور بعثت کے بعد بھی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ معصیت کے معاملے میں حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور یہ چیز نبوت و رسالت کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ نبوت کے بارے گراں کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ہی شخصیتوں کو چنتا ہے جن کے مزاج میں، جن کی طبیعتیں انتہائی نیک اور سادہ ہوتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعد ایک روایت نقل کی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے، جیسے علامہ ابن حبان اور دیگر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں 2 بار میرے دل میں اس طرح کی چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح شادی بیاہ میں، برات میں اور ایسی جگہوں میں شریک ہوں۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان بکریاں چراتے تھے
اور میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ اور پھر ہم ایک رات مکہ میں نوجوانوں کے ساتھ میں بھی شریک ہوا، ایک شادی کے فنکشن میں، ایک بارات کے فنکشن میں۔ فلان تزوج فلانا، یہ ایک آدمی کا نکاح تھا، اس کی ایک مجلس تھی، اور اس میں کچھ گانے بجانے، رقص، سرود اور ایسی چیزیں تھیں، اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اندر شریک ہوا۔ لیکن شریک ہونے کے بعد ہی، جیسے ہی میں شریک ہونا چاہا اس کے اندر، تو میں پہنچا، اور اس کے بعد ہی مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اور جو ہے میں سو گیا۔ اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو صبح کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ آپ جب بکریاں چراتے تھے عنفوان شباب میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا قصد و ارادہ کیا کہ ایسی مجلسوں میں آپ شریک ہوں، لیکن آپ اس مجلس کے قریب تک پہنچتے اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کر لیتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ طاری کر دیتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، آپ اس معصیت میں، اس برائی میں شریک نہیں ہو پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو آپ دیکھیں گے مستشرقین نے، حاقدین اور حاسدین نے، اور خاص کر رنگیلا رسول کے مصنف نے، راجپال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کو نمک مرچ لگا کر کے، آپ کے مزاج کی رنگینی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنگینی کا تہمت لگا کر کے اس طرح سے اس نے بیان کیا ہے کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک بگڑے ہوئے مزاج کے انسان تھے۔ حالانکہ اگر آپ اس پوری حقیقت پر غور کریں، مولانا عمر اسری رحمہ اللہ نے بھی بڑے ہی پیارے انداز میں اس پوری روایت کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ اس پوری حقیقت پر غور کریں تو پہلی چیز، یہ کوئی ایسی مجلس نہیں تھی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کرنے کی نیت سے شامل ہوئے تھے، ہونا چاہتے تھے، کسی فحاشی اور بے حیائی کرنے کے ارادے سے آپ اس میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ یہ محض ایک قومی رسم و رواج تھا، یہ کوئی فحاشی اور بے حیائی کی مجلس نہیں تھی، یہ محض ایک قومی رسم جیسے ہوتا ہے سماج اور معاشرہ کے اندر جو ایک رسم و رواج شادی بیاہ کے جاری ہوتے ہیں، اسی قسم کی ایک شادی تھی، اور ایک برات جس میں چند لوگ نوجوان اس طرح سے لونڈیاں ایسے رقص کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کا ارادہ کیا تھا۔ اور آپ دوسری چیز پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض اس میں شریک ہو کر دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ رب العزت کو اتنی بھی چیز گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کے شریک ہونے کے بعد آپ کو اس برائی میں ملوث نہیں ہونے دیا، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو یہ ایسی چیزوں کو اصل میں دشمنان اسلام ایسی باریک باریک چیزوں کو اٹھا کر کے اور ایسے نمک مرچ لگا کر کے اس کو ایسے فلمی انداز میں، رنگینی کے انداز میں بنا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اسی سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، ایسی چیزوں کا علم ہم مسلمانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بھی نہیں ہے، لیکن اسلام دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو کتنی باریکی کے ساتھ پڑھا ہے۔ پورا لجنہ قائم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کے اس کے ایسے پہلوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالا جائے، اس پر اعتراض کیا جائے اور اس پر پورا واویلا کھڑا کیا جائے، مسلمانوں کو بزن کیا جائے کہ تمہارا نبی ایسا، تمہارے نبی کا کردار ایسا، تمہارے نبی کی زندگی میں دیکھو یہ چیز موجود۔ لیکن ہم مسلمان اتنی غفلت کا شکار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیمپل زندگی اور آپ کی سیرت کے بنیادی پہلوؤں سے بھی آگاہ نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی بنیاد پر غلط افیکٹ پڑتا ہے
کہ ایک آدمی جب اپنے نبی کی زندگی کو صحیح معنوں میں پڑھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا کوئی ادنا سا بھی اعتراض کھڑا کر دے تو آدمی کیا ہے، بغلیں جھانکتا ہے، یہاں وہاں سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا پھرتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بے حیائی کی مجلس میں شریک ہوئے؟ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ محض ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیسے حفاظت فرمائی، اور نبوت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک قومی شادی کی مجلس تھی۔ یہ کوئی بدکاری کی مجلس، کوئی فحاشی کی مجلس، کوئی بے حیائی اور ننگا ناچ کی مجلس یہ نہیں تھی۔ یہ محض ایک شادی کے چند رسم و رواج تھے جو لوگ ادا کرتے ہیں سماج کے اندر، اور اسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہونا چاہتے تھے۔ تو بہرحال دشمنوں نے ایسے واقعات کو، ایسی سیرت کے ان ایسی چیزوں کو ڈھونڈ کر کے اور اس کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں، کہ پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منفی سوچ قائم کر لے، منفی فکر قائم کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی نبی تھے، رسول تھے، تو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ گہرائی کے ساتھ آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، اپنے انبیاء کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کی آبرو کی، ان کی عصمت و عفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو معصوم قرار دیا۔ تو آپ کی عصمت اور آپ کی عفت و پاک دامنی یہ بالکل معروف ہے، اور اس میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عمدن و قصدن کسی گناہ کا ارادہ، کسی بد کرداری کا ارادہ، کسی غلط کام کا ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ تو اس کی بنیاد پر یہ نبوت کا ایک حصہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔